فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے اللہ پاک کی پاک بارگاہ دے حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے وچ سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق دا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جدوں میں اس کو درست فرما دیواں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور پھونک دیواں اس دے وچ خاص روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اپنی طرف ہو تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کر دیا ہوا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہمیشہ تسی سنتے رہتے جے۔ تو انسانیت دی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام کے پاک وجود تو ہوئی۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ دے روشنی دے اندر دو چیزاں سامنے آئیاں کہ ایک تاں سیدنا آدم علیہ السلام دا جسد مبارک ہے، جسم جس نو آکھدے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام دے جسم مبارک نو، شکل اور صورت نو اللہ دی ذات پاک نے ابلیس نو آکھیا کہ تو میرے حکم دے اگے اطاعت کیوں نہیں کیتی، جس دی وجود نو میں اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے، اپنے دستے قدرت دے نال۔ دوسریاں تمام چیزاں دی تخلیق کن فیکون، اللہ پاک فرماتا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ لیکن وجودی آدم علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے اپنے دستے مبارک دے نال بنایا ہے، بیشک دستے مبارک۔ تو قرآن پاک دی روشنی دے جی دو چیزاں نے، ایک جسم ہے، صورت ہے، اور دوسرا اس کے اندر روح ہے۔ تو جس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ اس روح نو میں اس جسم مبارک دے وچ پھونک دے گا، تو فرشتیاں نو پھر حکم کیتا گیا کہ ہن تسی اس نو سجدہ کر۔ ایک تسی مثنوی شریف بھی سنتے رہتے جی، اور بھی اسی طرح مضمون، لیکن میں آج ابتدا تو مثنوی شریف کی جڑا پہلا شعر اس کو شروع کرنا تاکہ مضمون ذہن دے وچ آوے، پھر اگے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس کے سمجھے جی بیار میں روم اپنی گفتگو کا اظہار کتوں کرنے لگے۔ تو جسم کے اندر جس وقت اس روح دا اللہ دی ذات پاک تصرف کرتا ہے نا، اس کو پھونکتا ہے، اس تو پیچھے اس کے جڑے جسم کے سارے اعضاء نے نا وہ کام کرتے ہیں۔ مثلا حواس خمسہ نے، کان نے تو سنن لگ پیندے نے، اکھاں ویکھن لگ پیندیاں نے، زبان جڑی ہے کوئی آئی چاہ جاتی ہے، ہاتھ پیر ہلن لگ پیندے نے، ٹرن لگ پیندے نے پیر، نک سنگن لگ پیندا ہے۔ تو یہ تمام جڑے استعضاء نے اس دا تعلق اس روح دے نال ہے، جڑا روح اس جسم دے وچ اللہ دی ذات پاک اس کو پاتا ہے۔ اور عالم ارواح دے وچ بھی سیدنا آدم علیہ السلام دی اولاد نو انہاں دے پشتاں دے وچوں کٹ کے اللہ دی ذات پاک نے اپنی ربوبیت دا اقرار کروایا۔ اس میں بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جدوں اے محبوب یاد کرو جدوں کڈیا تواڈے رب نے بنی آدم دیا پشتاں دے وچوں انہاں دی اولاد نو۔ ایک گل بڑی سمجھ سیدنا آدم علیہ السلام دی
اولاد دیا پشتاں دے وچ انہاں دے اولاد نوں کڈیا اور پھر انہاں نوں گواہ بنایا خود انہاں دے نفساں دے اوتے آپ خود انہاں دے کولوں گواہی اپنے نفساں دے اوتے دعائی دے سوال پوچھیا لستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں تو سارے عرض کیتی قالو بلا بے شک تو ہی ساڈا رب ہے اگے اللہ پاک نے فرمایا شہدنا ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین کہ اسی گواہی دینے ہاں اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا گواہی میں اس واسطے تانوں اپنے نفساں دے اوتے گواہ بنایا ہے کہ کدے تسی قیامت والے دن آکھو کسی تے اس دے کولوں بے خبر سانوں تاں اس کا کوئی وعدہ ہونا نہیں کیتا سانوں کوئی پتہ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ کی ذات پاک نے بیان فرمایا ہے ان کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا نصیحت ہی ہے کہ سانوں اللہ کی ذات پاک نے اپنی بارگاہ اقدس دے وچ اپنے اولاداں نوں کڈ کے پوچھدے انہاں دے پشتاں دے وچوں ساڈے کول اپنی ربوبیت دے اوتے اقرار کروایا اور اساں اس دا اقرار اور تصدیق کیتی ایک اقتباس میں طالب علماں واسطے حضور سیدنا غوث اعظم دا سارے واسطے ہی ہے ساڈے واسطے تو میں ایک اقتباس پڑھنا ہے تو پھر میں اس مضمون شروع کراں گا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحبزادہ علم سیکھ اور مخلص بن تاکہ نفاق اور اس کی قید سے خلاصی پا جائے فرماتے ہیں کہ جڑا تو اللہ دی ذات پاک دا علم سیکھنا ہے نا اس علم دا فائدہ تینوں تاں ہو سکتا ہے کہ تو اپنی اس تعلیم دے سیکھن دے وچ مخلص بنے اور جس وقت تو اخلاص آیا تو پھر اس کا فائدہ کی ہوئے گا جناب فرماتے ہیں کہ نفاق دے جال دے کولوں اور اس دی قید دے کولوں تو خلاصی پا جائے کہ تیری ساری تک و دو حیات تیرا ٹرنا تیرا چلنا تیرا پھرنا تیریاں تکلیفاں تیری محنت تیری ساری جگراتے انہاں دا فائدہ اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت کہ تیرے اندر اخلاص دے نور موجود ہوئے علم کا طالب بن خاص اللہ واسطے نہ کہ مخلوق کے لیے جناب فرما دینے کہ جڑا علم تو سیکھن نکلیا ہے نا کرو اس کی کوئی غرض ہونی چاہیے کہ میں خدا دی رضا دے واسطے علم سیکھتا پیا نہ میں مخلوق واسطے علم نہیں سیکھتا امام غزالی نے ایک رسالہ لکھیا ہے ایک مدرسے بھی تشریف لے گئے بڑی تعداد تو آپ نے مختلف طالب علماں دے کولوں پوچھا بھی تہاڈی غرض کی ہے پڑھن دی تو کسی نے کچھ آکھیا بھی میں علم دے وچ فلانے علم وچ مہارت حاصل کرنا چاہنا کسی نے کہ میں اپنی کلام نو مکفہ مسجع کراں گا گفتگو دے وچ مینوں مہارت ہوئے مناظرے کراں گا ہر کسی نے اپنی اپنی غرض نو بیان کیتا دو طالب علم سننا کو پوچھا بھی ادارے نے کس واسطے تسی پڑھتے جے انہاں آکھیا صرف اللہ دی رضا واسطے پڑھتے کوئی مقصود نہیں تو آپ نے فرمایا کہ شکر خدا دا اس سارے مدرسے کے جو دو طالب جنہ صرف اللہ دی رضا واسطے اس کو پڑھنا شروع کیتا انہیں جگہ ساری آباد جگہ ساری کی ہے الگ تو جناب فرما دینے علم کا طالب بن خاص اللہ واسطے نہ کہ مخلوق کے واسطے نہ دنیا کے لیے اللہ واسطے علم طلب کرنے کی شناخت یہ ہے کہ ارشاد اور ممانت کے وقت تو خائف اور ترساں ہو دل میں حق تعالیٰ کا دھیان رکھے اور عاجزی کرے اور مخلوق کا حاجت مند اور ان کے ہاتھوں کے مال و متاع کا حریص ہوئے بغیر ان کے سامنے تواضع برتے اور محبت و عداوت اللہ واسطے رکھے کیونکہ غیر اللہ کے لیے دوستی رکھنا در حقیقت عداوت ہے اور غیر اللہ میں ثبات حقیقت میں زوال ہے اور غیر اللہ میں بخشش در حقیقت معلومیت ہے تو فرماتے ہیں یہ بہت بڑا بیماری ہے اور اس بیماری دے نال
یہ جڑا ابلاغ دا فائدہ ہے یا ابلاغ دا مقصود ہے نا وہ اس کے نال مجروح ہوتا ہے۔ مولانا روم نے اس کے ایک حقائق لکھی ہے، جناب فرماتے ہیں ایک بندہ تو نے اٹھ دے اتے نا ریت سامان لدیا ہوا، ایک آدمی اس کو ملیا پڑھیا لکھیا سے انہیں پوچھا ہے تے کی تو لدیا ہے؟ انہیں آخیا میں اندے ریت تے لون لدیا ہوا ہے۔ انہیں آخیا بھی یہ لون تو ہویا تو ریت کس واسطے لدی؟ انہیں آخیا وہ لون جڑا سی نا انہوں میں ساویہ کرنے واسطے ایک پاسے لون پایا تے دوجے پاسے ریت پائی تاکہ وزن برابر ہو جائے۔ خیر انہیں آخیا یار تو ایک کے پاس دو پاس ہی لون پا دیں تھوڑا تھوڑا ریت کا کی فائدہ؟ خیر وہ جڑا وہ اٹھ سے وزن لدن سے بڑا متاثر ہوا، اس نے انہوں آخیا یار بڑا کلمہ کا نام میں تو ساری بل بھولیا ہی رہا، میں تو ہمیشہ ایویں کرتا رہا بھی جنہیں لد لینی تو جی نہ ہونے دوجے پاسے کو فضول ہے لد لینی۔ خیر جیسے انہوں نے گفتگو کی تو اس نے انہیں اٹھانے پوچھا بھی تھی کی کام کرتے یہ بڑا تنام بندہ کی؟ انہیں آخیا میں بعد و نصیحت کرتا۔ انہیں آخیا کی تیرا مقصود ہے؟ انہیں آخیا میں اسی طرح پنڈ چلا جانا تو مسجد چواز کرنا پھر اتوں اگلے انہیں آخیا مقصد تیرا کی ہے؟ انہیں آخیا بس اسے نال ہی میں آپ کا گزر اوقات کرنا۔ انہیں پوچھا بھی تو جانا کتنے؟ انہیں آخیا کہ میں ایس پاسے جانا۔ انہیں آخیا جی تو ایس پاسے جانا تو میں ایس پاسے جانا۔ انہیں آخیا یار تو اتنی نفرت کرن لگ پیا میرے کو؟ انہیں آخیا میرا تو ایک پاسا ریت ہے تو ساری ریت لگی ہوئی، ساری زندگی تیری گزر گئی ہے ٹکرا مار دیا تے لوگوں کے کول واہ واہ کرا دیا تے خوشی حاصل کر دیا تے انہوں نے پیسے تے جیباں تے نظر رکھ دیا تے اس نے تو اپنا مقصود زندگی بنایا ہوا ہے، تیرا کوئی مقصد ہی اور نہیں ہے گا۔ انہیں آخیا میری تو ایک پاسے ریت ہے تے تیری ساری ریت ہے، اس واسطے تیرے نال میرا سفر جاری رہنا بڑا مشکل ہے، جی تو ادھر جانا تو میں ادھر جانا، جی تو ادھر جانا تو میں ادھر جانا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ اللہ کی ذات پاک دا حضور کا جڑا دین ہے نا ایک نور ہے، جس وقت انسان دے دل دے اندر موجود ہوتا ہے نا کہ اس کے نال سب تو ضروری جڑی شے ہے نا وہ ہے کہ انسان دا دل جڑا ہے وہ ظلمات تے ہنیریاں دے کول دور ہو جائے، اللہ دی ذات پاک سے اللہ دی توحید دے اوتے یقین کامل ہو سکے۔ جس وقت اس کو توحید دے اوتے یقین کامل ہوئے گا تو اس کو پتہ ہوئے گا کہ میرا رازق بھی ہوئے، میرا محسن قاسم بھی ہوئے ہے، میری ہر شے ادا کرنے والا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پاک دی جڑی تبلیغ ہے یا حضور دا فرمان ہے، فرمان دے حضور پاک جس وقت تو گفتگو کرے گا ان دے دل دے وچ اخلاص ہوئے گا، خدا دی ذات پاک دی بارگاہ وچ عاجز ہو کے گفتگو کرے گا، تکبر اور غرور کے کولوں بھی بالکل بے نیاز ہو جاوے گا۔ جس وقت ارشاد کرے گا تے ڈر کے کرے گا، جس طرح کسی کام تو روکے گا تو پھر بھی ڈر کے روکے گا کہ تکبر کا وچ کوئی شائبہ طاقت موجود نہ ہو۔ اللہ کی ذات پاک سانو توفیق عطا فرمائے، اخلاص فی العمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا روم نے اس مسئلے کو میں جی عرض کی تھی میدان تو دو چیزاں کا انسان مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، صورت ہے، اور دوسرا اس کا روح ہے۔ تو جس وقت روح جسم دے وچ پھکیا جاتا ہے آتا ہے کہ اس کو بعد اس کی تمام حرکت ہوتی ہے، اکھاں دا ویکھنا، کناں دا سننا، زبان دا بولنا، نک دا سونگنا، زبان دا چکھنا، ساریاں چیزاں دا تعلق روح کے نال ہے۔